رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے۔ کافر کی ترقی دیکھ کر کبھی کافر سے متاثر مت ہو۔ ہاں، اپنے اندر کوئی خامی ہے اس کو ضرور ٹھیک کرو، اور اس کے اندر کوئی خوبی ہے تو اس کو فالو کرو، مگر یہ مت سمجھو کہ کافر ترقی میں آ کے کامیاب ہو گیا اور اگر ہم ترقی نہ کر سکے تو ناکام ہو گئے۔ نہ ناکام بعض دفعہ دنیا میں ظالم آدمی ترقی کر لیتا ہے، مظلوم ترقی میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو معیار کامیابی کا یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ، کتنی شہرت، کتنی دولت۔ اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کامیابی کا معیار آپ سے اللہ خوش ہے یا نہیں ہے، بس۔ آپ اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ اللہ آپ سے خوش ہے یا نہیں؟ آپ اپنے ویژن میں بھی اگر ناکام ہو جاؤ، اللہ خوش ہے تو بھی آپ کامیاب ہو۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھیا یہ بیچارہ اپنے ہدف میں، ویژن میں، گول میں کامیابی نہیں ہوا۔ ہے کوئی بات نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے پیغمبر ایسے بھی آئے ہیں جنہوں نے دین کی دعوت کا کام شروع کیا اور ایک شخص بھی ایمان نہیں لایا اور ان پیغمبروں کو قتل کر دیا گیا۔ تو وہ آئے تھے دین کی دعوت کے لیے، ایک بندہ بھی ایمان نہیں لایا، تو دنیاوی لحاظ سے ان کا مشن کمپلیٹ ہوا؟ نہیں ہوا۔ لیکن کیا پیغمبروں کو کوئی ناکام کہہ سکتا ہے؟ پھر بھی کامیاب تھے۔ کیوں؟ کون راضی تھا ان سے؟ اللہ راضی تھا۔ تو اس لیے ایمان بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ اور یاد رکھو، بعض چیزیں انسان کو بغیر محنت کے ملتی ہیں تو بھی وہ اللہ کی نعمت ہے، اگر نعمت ملی ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کروڑ پتی باپ کے بیٹے تھے، اتفاق سے آپ کو ابا نے گھر سے نکال دیا، آپ نے دوسری شادی کی بات کی، ابا نے کک مار کے گھر سے، اسی وجہ سے نکالا جاتا ہے، اور تو کوئی معقول ریزن اب تک ذہن میں آئی نہیں ہے، نکال دیا ابا نے کیا کر دیا؟ بیان خواتین بھی سن رہی ہیں معذرت کے ساتھ، تو آپ کو نکال دیا۔ لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ باپ مرے گا تو وراثت کس کو ملے گی؟ بال چاہے نالائق ہو چاہے لائق ہو، وراثت ملتی ہے شریعت میں۔ اب آپ کی محنت کے بغیر بیٹھے بیٹھے کروڑوں روپے، کروڑوں ٹکے آپ کے پاس آ گئے، آپ اس کے مالک بن گئے۔ آپ نے مفتی صاحب سے جا کے مسئلہ پوچھا کہ میں تو ابا کا نافرمان تھا، کیا یہ وراثت میرے لیے حلال ہے؟ مفتی صاحب کہیں گے بھائی ابا کا نافرمان تھا تو دعا مانگ، توبہ طائب کر، وراثت بہرحال حلال ہے۔ تو یہ نعمت آپ کو ملی آپ کی محنت سے یا بغیر محنت کے؟ بغیر محنت کے۔ تو یاد رکھو، جیسے دین کی، دنیا کی نعمت بعض مرتبہ بغیر محنت کے مل جاتی ہے، ایسے ہی دین کی نعمت بھی بعض دفعہ بغیر محنت کے مل جاتی ہے۔ دین کی نعمت بھی، ہم مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہو گئے، غیر مسلم جب بیچارہ ایمان قبول کرتا ہے بہت محنت کرتا ہے، وہ قتل کی دھمکیاں، یہ جو غیر مسلم کہتے ہیں نا براڈ مائنڈڈ ہوتے ہیں، جو مذہب قبول کر لو کچھ نہیں کہتے ہیں، نہ ایسا ہے نہیں۔ میں نے دیکھا ہے، میں مذاہب کے نام نہیں لوں گا کیونکہ مقصد کوئی نفرتیں پھیلانا نہیں ہے، بہت سے مذہب والوں میں نے دیکھا ہے کہ اگر کسی نے مذہب قبول کیا، اسلام کی طرف گیا، غائب، پتہ ہی نہیں کہاں گیا، وہ قتل کر دیتے ہیں۔ ایسے بہت واقعات ہیں میرے سامنے، جن مذہب والوں کے ان مذہب کا نام بھی لے سکتا ہوں، فائدہ نہیں ہے، خام خام نفرتیں پھیلتی ہیں۔ تو غیر مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اس کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے اس کو۔ ہمیں اللہ نے غریبی میں اسلام دے دیا، ماں باپ مسلمان تھے، ہم بھی کیا پیدا ہو گئے؟ مسلمان۔ تو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے۔ بھائی بعض دفعہ فری پھوکٹ میں بھی نعمت بولو مل جاتی ہے، لیکن فرق کیا ہوتا ہے؟ جب فری پھوکٹ میں نعمت ملتی ہے تو وہی حشر ہوتا ہے جو فری کی وراثت کا ہوتا ہے، اور جب قربانی دے کے نعمت ملتی ہے تو وہی ہوتا ہے جو اپنا کمایا ہوا بزنس کا پیسہ ہوتا ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ میں نے بہت سے لوگ دیکھے ابا کی وراثت ملی، جن میں خود بھی ہوں، تجربوں کی بھیٹ چڑھا کے برباد۔
کیونکہ خون پسینہ لگا نہیں ہوتا، تو اس کو دے دیے پیسے، وہ بزنس کرے گا، رکشا خرید کے اس کو دے دیا، ٹیکسی خرید کے اس کو دے دی، ایک دکان کھول کے اس کو دے دی، سب نے برباد کر کے بیڑا غرق۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرمایا کرتے تھے اس زمانے میں کوئی کسی کو پیسہ دے تو یہ بے وقوف، اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف۔ سمجھ رہے ہو؟ ایک صاحب میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے مفتی صاحب جو کسی کو پیسہ دے وہ بے وقوف، یہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف کیوں؟ میں نے کہا جس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی وہ ان دونوں سے بڑا بے وقوف۔ سمجھ رہے؟ اب مجھے نہیں پتا آپ لوگ کی سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا، اگر نہیں آیا تو آپ ان تینوں سے بڑے بے وقوف۔ تو جب فری پھوکٹ کی وراثت ملتی ہے نا تو کیا ہوتا ہے؟ محنت تھوڑی ہوتی ہے، اس کو دے دیا، ادھر لگا دیا، ادھر انویسٹ کر دیا، سب برباد کر کے بیٹھ گئے۔ لیکن جو خون پسینہ لگا کے پیسہ کماتا ہے، ایک ایک روپیہ خرچ کرنے سے پہلے سوچتا ہے۔ اس کے پاس جب کوئی آئے گا نا مجھے 1 کروڑ چاہیے، اب میری زبان پہ تو روپے چڑھا ہوا ہے نا، فی الحال روپے ہی چلانے دو، 1 کروڑ روپے چاہیے، میں بزنس کروں گا، آدھے پروفٹ تیرا آدھا میرا۔ اب آپ نے چونکہ 1 کروڑ خون پسینے سے کمایا ہے تو آپ اس کو جواب میں کہتے ہو تو اپنا 1 کروڑ روپے رکھ لگا لے اور پورا تیرا، پورا پروفٹ کس کا؟ مجھے آدھا دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کتنا اچھا مشورہ دے دیا نا۔ یہ مشورہ وہ دیتا ہے جو اپنی محنت سے پیسہ کماتا ہے، جو اپنی محنت سے۔ تو اسی طرح خوب سمجھ لو جب محنت سے پیسہ کماتا ہے قدر کرتا ہے، تو اسی طرح میرے بھائی ایک ایمان فری پھوکٹ کا ہے، ایک محنت کا ہے۔ غیر مسلم جو فرعونی کے ساتھ جو جادوگر تھے نا، جادوگر وہ ایمان لائے تھے، وہ اپنے اختیار سے ایمان لائے تھے، ان کے ماں باپ مسلمان نہیں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ہزاروں جادوگر آئے، اور جب انہوں نے دیکھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام سچے پیغمبر ہیں، فوراً القی السحرۃ سجداً، سب سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم رب العالمین پر، موسیٰ کے رب پر، ہارون کے رب پر ایمان لے کر آئے۔ فرعون نے دھمکی دی ہاتھ اور پاؤں کاٹ کے سولی پہ لٹکا دوں گا۔ انہوں نے کیا کہا؟ لا ضیر، کوئی حرج نہیں ہے، فقضی ما انت قاض، اس سے بھی زیادہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر لے، یہ تو کم ہے۔ کیوں؟ دلیل کیا دی؟ انما تقضی هذه الحیات الدنیا۔ دیکھو چند سیکنڈ کا ایمان ہے لیکن پاورفل کتنا ہے، اتنا ان کو جنت پہ یقین۔ آج جنت کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ مولویوں نے لوگوں کو حوروں کے چکر میں لگایا ہوا ہے، مولویوں نے لوگوں کو شہد اور دودھ کی نہروں میں لگایا ہوا ہے، شہد اور دودھ کی نہروں کے باتیں کر کر کے داڑیاں رکھواتے ہیں، مسجدیں بھرتے ہیں، نمازیں پڑھواتے ہیں، اپنا غلام بنا کے رکھتے ہیں۔ بھائی اپنا غلام کیوں بنائے گا مولانا؟ مسجد میں آپ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہو، مولوی صاحب کو سجدہ کرتے ہو؟ اللہ کو سجدہ کرتے ہو نا۔ ہاں آپ کہہ سکتے ہو مولوی صاحب چندہ مانگتے ہیں تو یہ مسجد تمہارا، استغفر اللہ، پھر کراچی والی زبان استعمال کر رہا ہوں میں، مسجد تمہارا باپ چلائے گا، یہ کراچی میں مجھے عادت پڑ گئی ہے۔ وہ تو ذمہ داری سب کی ہے نا، مل جل کے، نہ تو کوئی زبردستی تھوڑی لے رہے ہوتے ہیں، ہے بھائی، زبردستی تھوڑی لے رہے ہوتے ہیں وہ۔ تو کہتے ہیں مولویوں نے لوگوں کو حوروں کے چکر میں ڈالا ہوا ہے، مولویوں نے لوگوں کو شہد کی نہروں کے چکر میں۔ بھائی چکر میں نہیں ڈالا ہوا، اللہ کے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ، آج تورات موجود ہے، تحریف ہے لیکن بہت ساری چیزیں آج بھی موجود ہیں۔ جنت کا تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں بھی، جنت کا تذکرہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات میں بھی، تمام پیغمبروں کی، قرآن میں بھی جنت کا تذکرہ، اور جہنم کا تذکرہ بھی تمام آسمانی کتابوں میں۔ سارے پیغمبر اس جہنم سے ڈرا رہے ہیں اور جنت کی لالچ دلا رہے ہیں، تو یہ کوئی سیاسی بیان نہیں ہو سکتا۔ تو چند سیکنڈ کا ایمان تھا جادوگروں کا، چند سیکنڈ کا ایمان۔ آپ میں سے یہاں کوئی روحانی عملیات تو نہیں کرتا نا؟ کرتا ہے تو ابھی سے توبہ کر لے۔ یہ عملیات والوں نے بڑا بھیڑا غرق کیا ہوا ہے، خوب سمجھ لو۔ ابھی میں اس پر زیادہ بات نہیں کروں گا، میرا ٹاپک چینج ہو جائے گا۔ روحانی عملیات کے نام پہ بالکل مت آؤ، انشاءاللہ نہ آپ پہ کبھی جن آئے گا، نہ چڑیل نہ بھوت۔ کوئی مسئلہ ہو دماغی ڈاکٹر کو دکھا کے علاج کراؤ،
اور سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے بس خود ہی دم کر لو یا اپنے مسجد کے امام سے دم کروا لیا کرو, اس سے آگے مت جاؤ. جو بھی روحانی ٹوپی ڈرامے ہیں نا, سینٹر کھول کے بیٹھا, ٹوپی ڈرامے کا مطلب بھی پتہ چلتا ہے یہ لفظ. اب تو اتنا یہ لفظ دنیا میں پھیل گیا ہے ہمارے چینل کے ذریعے کہ انگریز بھی اب ٹوپی ڈرامے کا لفظ مجھے لگتا ہے یوز کرنے لگیں گے تھوڑے دنوں میں. خیر, تو کیپ اور ڈراما کہیں گے وہ اس کو, کیپ ڈراما. تو اس لیے یہ روحانی چیزوں سے بچو. تو جادوگر ایمان لے آئے کن چیز, روحانی چیزوں کا مطلب یہ روحانی عملیات اور فلیتے ولیتے ان سب چیزوں سے بچاؤ اپنے آپ کو. تو جادوگر ایمان لے کر آئے. فرعون نے کیا کہا, لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ, ہاتھ پاؤں کاٹ کے کھجور کے تنوں میں لٹکا دوں گا. تو جادوگروں نے کیا کہا, لا ضیر, کوئی پرابلم نہیں ہے. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی کیوں کوئی پرابلم نہیں ہے؟ زندگی سے زیادہ کوئی چیز انسان کو محبوب ہوتی ہے؟ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا اس زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے. موت دیکھی نہیں ہوتی نا, اس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ جو خودکشی کرتے ہیں نا, یہ بچ جاتے ہیں تو دوبارہ کبھی نہیں کرتے. یہ ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو بڑا پرابلم ہو رہی ہے اس میں, تو وہ تو مر جاتے ہیں اس لیے. ورنہ جو بچے ہیں نا وہ دوبارہ سب کچھ کیا, خودکشی نہیں کی کبھی انہوں نے, کیونکہ ان کو نظر آتا ہے نا مرتے ہوئے ہوتا کیا ہے. تو ایک آدمی دعا مانگتا تھا, اے اللہ اس زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے, موت دے دے, موت دے دے. ایک دن دعا مانگ رہا تھا, اوپر درخت پہ ایک آدمی رسہ لے کے بیٹھا ہوا تھا, پھندا لے کے. اس نے پھندا ڈالا اوپر سے. اب یہ دعا مانگ رہے, اللہ اس زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے, پھندا لٹکا. اوپر سے آواز آئی, اے میرے بندے میں نے تیری دعا قبول کر لی ہے بھائی, اس پھندے میں اپنا سر دے دے, میں تجھے اوپر اٹھا لوں گا. تو یہ دعا میں کیا کہتا ہے, یا اللہ ادھر تو کوئی مذاق بھی نہیں کر سکتا. اللہ کو کیا سمجھا رہا ہے, تو کوئی مذاق بھی نہیں کر سکتا ہے. بھائی موت جب تک اچھی لگتی ہے جب تک دیکھی نہ ہو, ورنہ دنیا میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز انسان کے لیے کیا ہے, موت. تو فرعون کیا کہہ رہا ہے, سب کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے کھجور کے تنوں پہ مار دوں گا لٹکا کے میں. کچھ تو ڈرنا چاہیے تھا نا جادوگروں کو, اور جادوگروں کو پتا تھا فرعون یہ کر بھی دے گا, یہ فرعون ہے, یہ ہوائی بھڑکیاں نہیں لگا رہا, دھمکیاں نہیں دے رہا, یہ کرے گا, اور اس کی حکومت جا رہی ہے, پھر کیوں نہیں کرے گا یہ. تو جادوگروں نے کیا کہا, سوال پیدا ہوتا ہے جادوگر فوراً تیار کیوں ہو گئے, یہ سوال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو جادوگر کہنے لگے, انما تقضی هذه الحیات الدنیا, تو جو کچھ کرے گا اس دنیا میں کرے گا, اور یہ دنیا مسافر خانہ ہے, آج نہیں تو کل یہاں سے جانا ہے, آج نہیں تو کل تو مریں گے. سے پتا چلا کہ ایک سیکنڈ کے ایمان نے جادوگروں کے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دی. دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا شروع کر دیا انہوں نے. ہم 4 ٹکے آ جائیں نا ہمارے پاس تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہے سب کچھ, ہم نے یہی رہنا ہے.